اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ، اور صلاۃ و سلام بھی عرض کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے دوستو، آج انشاءاللہ ہم باب الکبائر و علامات النفاق کی فصل اول کی پہلی حدیث تلاوت کریں گے، تو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ باب الکبائر و علامات النفاق الفصل الاول، اور حدیث پاک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقك قال ثم ای قال ان تقتل ولدك خشیت ان یطعم معك قال ثم ای قال ان تزنی حلیلۃ جاریک فانزل اللہ تصدیقها والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون الآیہ، متفق علیہ۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون سا گناہ بڑا ہے، کون سا گناہ بڑا ہے، یا یوں کہہ لیں کون سا گناہ بہت بڑا ہے جو اللہ کے ہاں بڑا ہو۔ فرمایا یہ کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ عرض کیا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے۔ عرض کیا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ پھر عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ تب اللہ نے اس کی تصدیق میں آیت اتاری، اور وہ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور نہ اس جان کو ناحق قتل کریں جسے اللہ نے حرام کیا، اور نہ زنا کریں۔ تو یہ اس کا ترجمہ تھا میرے دوستو۔ چونکہ اب ہمارا باب الکبائر شروع ہوا ہے تو لہٰذا اس میں کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے۔ یہاں یہ سمجھ لے، جیسے یہ فرمایا نا باب الکبائر، تو کبائر جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کا کلمہ ہے، اس کا واحد جو ہے نا وہ ہے کبیرتن۔ کبیرتن کے عربی میں معنی ہے بڑا، لیکن یہاں پہ جب ہم کبیرہ یا کبائر کہتے ہیں تو اس سے مراد بڑا گناہ یا بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ تو کبیرہ کی جمع ہے کبائر، اور کبیرہ سے مراد شریعت کے اندر وہ گناہ جو بڑا گناہ کہلاتا ہے، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں کبیرہ گناہ۔ تو اب کبیرہ کو، جیسے آپ اردو میں گناہ کو جو ہے وہ اگر اردو کہ عربی میں اس کو کبیرہ کہا جائے تو یہ واحد ہے اگر ایک گناہ ہو، اور اگر کافی سارے بڑے گناہ ہوں تو اس کو کبائر کہا جاتا ہے۔ اس باب کا نام جو ہے وہ کبائر اس لیے ہے کہ اس میں بڑے گناہوں کا ذکر ہے،
اور دوسرا اس لیے کہ اس میں علامات نفاق کا ذکر ہے کہ نفاق کیا ہے، یعنی منافق کون ہے، اس کی نشانیاں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے اس کا نام باب الکبائر و علامات النفاق ہے۔ اب ذرا یہ سمجھ لیں کہ گناہ کبیرہ کی اگر تعریف کی جائے کہ گناہ کبیرہ ہے کیا، کس گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جائے گا، تو اس میں سے کچھ گناہوں کا ذکر تو اس حدیث میں آ گیا، آگے جو احادیث آئیں گی اس میں متعدد اور بھی کبیرہ گناہوں کا ذکر آئے گا۔ لیکن اگر کبیرہ گناہ کی تعریف کی جائے کہ کبیرہ گناہ کہتے کس کو ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ گناہ کہ جس پر شریعت نے کچھ سزا مقرر کی ہو، یا وہ گناہ جس کے لیے جہنم کی سزا مقرر کی گئی ہو، یعنی جیسے دنیا کے اندر وہ کچھ گناہوں کی، کبیرہ گناہوں کی سزائیں کوڑوں کی صورت میں ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ جیسے اب چوری کی سزا ہے تو اس کی سزا آپ کو پتہ نا، ہاتھ کاٹنا یہ چوری کی سزا ہے۔ اسی طرح جو زنا ہے اس کی سزا 80 درے یعنی 80 کوڑے، اور پھر دوسری سزا، کیونکہ دو شادی شدہ کی الگ ہے، غیر شادی شدہ کی الگ ہے، تو دوسری اس کی سزا ہے سنگسار کرنا یعنی پتھر مارنا۔ تو اس طرح سے یعنی کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کی شریعت میں کوئی نہ کوئی سزا مقرر ہے۔ اور کبیرہ گناہوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جس میں سے کبیرہ کے بعض گناہ ایسے ہیں جن کی دنیا میں سزا نہیں، لیکن ان کی جہنم کی کوئی نہ کوئی سزا مقرر ہے اور وہ ہمیں بتا دی گئی ہے۔ تو اب یہ دونوں صورتوں کے گناہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں، اور دوسرے کچھ گناہ کسی جگہ پر کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اور وہی گناہ کسی جگہ پر صغیرہ ہوتا ہے، ایسی بھی گناہ کی ایک قسم ہے۔ جیسے کسی عام مسلمان کی توہین کرنا، تو یہ گناہ صغیرہ ہے، کسی مسلمان کی توہین کریں تو یہ گناہ صغیرہ ہے۔ لیکن اگر کسی شیخ کی یعنی بزرگ پیر کی، واقعی اصلی بزرگ ہو، رسمی نہ ہو، تو واقعی کسی اصلی بزرگ کی، مشائخ کی اور جناب علماء کی جو حقیقی عالم ہو، دنیا دار نہ ہو، ان کی توہین کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی اب ایک ہی گناہ ہے توہین، لیکن اگر عام مسلمان کے ساتھ وہ گناہ کیا، اس کی توہین کی، تو اب گناہ صغیرہ۔ لیکن اگر کسی سچے عالم دین کی، حقانی ربانی عالم دین کی، یا بزرگ اللہ والے کی، سچے کی، وہ توہین کی، تو اب یہی گناہ کیا ہو گیا؟ گناہ کبیرہ۔ تو کچھ گناہ کبیرہ میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے محل وقوع کے لحاظ سے، اپنے وقوع پذیر ہونے کے لحاظ سے، وہ کہاں پر، کس پر وقوع پذیر ہوئے ہیں، کس کے لیے وقوع پذیر ہوئے ہیں، ان کا درجہ پھر گناہ کبیرہ یا صغیرہ کا مقرر کیا جاتا ہے۔ تو دو چیزیں ہم نے بیان کی، ایک جہنم کی سزا مقرر ہو، یا دنیا کی سزا مقرر ہو، یا دونوں سزائیں مقرر ہوں، تو اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ دوسرے گناہ کبیرہ کا کسی قطعی دلیل سے ثابت ہونا یہ ضروری ہے، یعنی جیسے احادیث میں قطعی طور پر جو گناہ واضح الفاظ میں ثابت ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا ہو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ احادیث اور قرآن میں تو گناہ صغیرہ کبیرہ دونوں کا ذکر ہے، لیکن قرآن کریم یا حدیث مبارکہ یہ دلیل قطعی ہیں، اور اس میں بعض جگہ پر ائمہ محدثین کا اجتہاد بھی وہ شریعت سے، قرآن و سنت سے ثابت ہو تو وہ بھی دلیل قطعی ہے، لیکن وہ اجتہاد بھی دلیل قطعی یعنی قرآن اور حدیث کی وجہ سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو گناہ بھی دلیل قطعی سے کبیرہ ثابت ہو، کتاب اللہ سے یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو لہٰذا وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے کچھ گناہ کبیرہ ایسے بھی ہیں کہ جو بظاہر تو گناہ کبیرہ ہیں، اسلام میں بندہ قائم رہتا ہے، لیکن ان گناہ کبیرہ میں بعض گناہ اتنے بڑے ہیں کہ جس کے کرنے سے انسان
दायरा इस्लाम से ही खारिज हो जाता है, इस्लाम के दायरे से निकल जाता है। वो जो गुनाह है वो क्या है? यानी किसी ने कलमा पढ़ रखा था, उसने काबातुल्लाह की तौहीन कर दी, तो अब ये एक ऐसा कबीरा गुनाह है जिससे कुफर भी लाजिम आता है, इससे बंदा कुफर लाजिम आता है, इससे बंदा काफिर हो जाता है। इसी तरह से कलमा पढ़ता था, मुसलमान था, लेकिन नाउजुबिल्ला कलामुल्लाह की तौहीन कर दी, यानी अल्लाह ताला के कुरान मजीद की जानबूझकर ऐसी तौहीन की, खुदा न खास्ता कुरान पाक को गिरा दिया, या उसके साथ कोई ऐसा सलूक किया, या खुदा न खास्ता उसको शहीद कर दिया, या नजर आतिश कर दिया, तो अब ये बंदा भी मुसलमान ना रहा, क्योंकि इसने कलामुल्लाह की तौहीन की। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला की इन निशानियों की, यानी काबतुल्लाह और जनाब कलामुल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े अल्फाज में तौहीन करने वाला, और उसकी मुराद भी तौहीन ही हो, तो वो शख्स भी मुसलमान नहीं रहता। तो ये सब लोग इस किस्म के ये काफिर हो जाते हैं। तो ये याद रखें कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं इस्लाम लाने के बाद भी, कि जिनके कर लेने से इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ठीक है। इसी तरह एक दो चीज की जो तौहीद वो है ना, मतलब बात दो चीजों के बारे में आजकल की जाती है, और वो बिल्कुल खुला हुआ कुफ्र है वो दोनों चीजें गुनाह और गुनाह कबीरा है, लेकिन वो उन गुनाहों में से है जिससे बंदा काफिर हो जाता है। सबसे पहली चीज जो आजकल बहुत आम है, जब किसी को खुदा की बगावत पे उतरा हुआ बंदा हो और वो बज़ाहिर कलमा पढ़ता हो, और उसे कहा जाए कि भाई आप नमाज पढ़ा करें, ठीक है, तो दीन की बात को बड़े हिकमत और तदबीर से करना चाहिए। या वो खुद कोई ऐसी बात कह दे कि जिससे नमाज के फर्ज होने का इनकार कर दे, जैसे आजकल बज़ाहिर जो है, यानी वो बुजुर्ग अल्लाह वाले जो पीर कहलाते हैं, असल में तो वो पैरवी के लायक हैं, लेकिन आजकल क्या होता है, ऐसे कच्चे किस्म के जो सूफियत का दावा करने वाले लोग हैं, पीर भी कहलाते हैं, और लोग उनको जो है मलंग भी कह देते हैं, ज्यादातर उनको मलंग कह देते हैं, उनमें भी सारे नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है, उनमें से अब वो लोग मलंग लोग भी हो गए, दूसरे आम आम लोग भी हो गए, उसके अंदर से यानी जो नमाज ना पढ़ने वाले हैं, उनको आप ये कह दें भाई नमाज पढ़ो, या नमाज के बारे में जब कभी वो कोई बात करने लगे, तो उनके अंदर कुछ लोगों में आजिज़ी पाई जाती है। वो क्या कहते हैं कि जी नमाज बिला शक व शुबा अल्लाह का फर्ज है, बड़ा भारी फर्ज है, कलमे के बाद सबसे पहला फर्ज है, तो जी ये हमारी सुस्ती है, हम पढ़ नहीं सकते, बस अल्लाह हमें तौफीक दे। तो अब ये नमाज छोड़ने की वजह से, क्योंकि नमाज को छोड़ना भी गुनाह कबीरा है, तो नमाज को छोड़ने की वजह से ये गुनाहगार तो रहेंगे, नमाज छोड़ने का गुनाह बहरहाल इनको मिलेगा, लेकिन ये काफर नहीं होंगे। बात आप समझे, काफर नहीं होंगे, इसलिए कि इन्होंने नमाज के छोड़ने को गुनाह को जो है वो गुनाह समझते हैं, उस बुराई को खुद भी तस्लीम करते हैं, लेकिन सुस्ती की वजह से या किसी भी वजूहात से, या बंदा है तो वो नमाज नहीं पढ़ते, तो काफर नहीं हो जाते, लेकिन नमाज छोड़ने का गुनाह उनको मिलेगा। लेकिन अब इनमें एक दूसरी कैटेगरी होती है, और ज्यादातर उनमें मलंगों की कैटेगरी होती है, लोग उनको पीरों का दर्जा भी दे देते हैं, आंकड़े के नंबर भी उनसे लेने के लिए जाते हैं, ठीक है ना जी, जुआ खेलने के लिए पहले उनकी रहनुमाई भी हासिल करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो इस किस्म के रहनुमा लोग हैं, उनके जुएबाजी के रहनुमा, वो खुद भी नमाजें छोड़े बैठे होते, गलों में मन के डाले, ठीक है ना जी, कभी नमाज नहीं पढ़ते, और उनमें से सब नहीं, लेकिन उनमें से बाज लोग नमाज के इनकारी होते हैं, और आम तौर पे कहते रहते हैं, और आम बंदों में भी कुछ लोग ऐसे थे जो आम तौर पे ये कहते रहते हैं, ये जी मौलविया ने बनाया हुआ है नमाज का नाउजुबिल्ला फर्ज ही कोई नहीं। भैया नमाज फर्ज नहीं है तो मौलवियों ने बना रखा है जी, नाउजुबिल्ला। अब जो बंदा ये एतकाद रखे कि जी मैं मानता ही नहीं भाई नमाज फर्ज है, नाउजुबिल्ला, ठीक है ना जी, 5 वक्त की नमाज को फर्ज मानने से इनकारी है, ये इनकार करना सरहन कुफ्र है, और वो बंदा काफर हो चुका है।
تو لہٰذا پہلے تو نماز پڑھنی چاہیے سب کو، بھائی 5 وقت فرض ہے نا، اس کے بغیر تو جان نہیں چھوٹنی، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی سزا 1,88,00,000 سال جہنم کی سزا ہے میرے دوستوں۔ تو نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ اس نے نماز چھوڑ رکھی ہے، تو خدا را کبھی ایسا کفر کا کلمہ نہ کہے کہ بھی میں نماز کو فرضی میں نہیں مانتا یا نماز فرضی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کی بات کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے انسان نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس قسم کی باتیں اللہ کی بغاوت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو دو چیزوں کے بارے میں یہ باتیں آج کل زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو یہ اب جو گناہ کبیرہ ہے، نماز کو فرض ہی نہ جاننا اور نماز کی فرضیت کا انکار کرنا، یہ ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے جو پچھلے رسول اللہ کی توہین، کعبۃ اللہ کی توہین، کلام اللہ یعنی قرآن کی توہین کے ساتھ ساتھ یہ نماز کے بارے میں ایسی بات کرنا، یہ بھی کفر ہے، یہ کفریہ گناہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد میں ایک اور چیز، وہ کیا چیز ہے؟ بری چیز، وہ ہے شراب۔ اس کے اندر بھی لوگوں کی دو قسمیں ہیں، شراب پینے والے ان میں، یا اس کا کاروبار کرنے والے، یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں۔ اب چونکہ میں یہاں پر علامات یعنی باب الکبائر کو پڑھ رہا ہوں، تو لہٰذا یہ ساری باتیں کرنا اس حدیث کے تحت مجھے ضروری ہے۔ اب ان کے اندر، ٹھیک ہے نا، ان کے اندر وہ لوگ ہوں گے جو شراب پیئیں گے لیکن اسے گناہ سمجھیں گے۔ تو شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، وہ بھی ان کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے جس کو کبیرہ گناہ باب الکبائر میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو لیکن اس کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ شراب پینا گناہ کبیرہ، مولا علی کا فرمان، جو شراب پی لے، فرمایا 40 دن تک ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پہ بادل کی طرح کھڑا رہتا ہے، جیسے سروں کے اوپر بادل ہوتا ہے نا کھڑا ہوا، ایسے اس کے سر پہ بادل کی طرح کھڑا رہتا ہے۔ اگر 40 دن سے پہلے وہ مر جائے تو بے ایمان مرا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس بے ایمان مرنے کے باوجود اگر شراب پی کے مر گیا، اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم پھر بھی ہے بہرحال، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اب جو دوسری قسم بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے یا نہیں پیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے جی یہ شراب حلال ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ وہ گناہ ہے جس سے وہ بندہ کافر ہو جائے گا، یہ ایسا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے جس سے بندہ کافر ہو جائے گا۔ اب مختصراً اس کو سمجھ لیں کہ ساری باتوں کا خلاصہ، جو بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، گناہ کبیرہ کرے، جو کچھ گناہوں کا ذکر ابھی آیا ہے، کچھ آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ جو یہ گناہ کبیرہ کرے وہ کافر نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا ہے لیکن گناہگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی بندہ گناہ کے گناہ ہونے کا انکار اور فرض کے فرض ہونے کا انکار، شریعت میں جتنے بھی فرائض ہیں، اب یہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس بات کا، ٹھیک ہے نا، کہ گناہ کے گناہ ہونے کا انکار، گناہ کے گناہ ہونے سے انکار کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ گناہ ہی نہیں ہے، یا فرض جو اللہ نے کیے اس فرض کا انکار کر دے کہ یہ فرض ہی نہیں ہے، تو اب یہ بندہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ لہٰذا کبھی کسی فرض کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور کبھی کسی گناہ کے گناہ ہونے کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو باب الکبائر و علامات النفاق میں باب الکبائر کا جو بیان آ رہا ہے، اس کے اندر میں نے آپ کو کبیرہ گناہوں کے بارے میں بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کچھ گناہ ایسے ہیں جو اس دور میں ہو رہے ہیں اور وہ کفریہ گناہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اور یہ بھی بتا دیا کہ گناہ کبیرہ کی تعریف کیا ہے۔ اب اس کے بعد اس حدیث کی جانب آتے ہیں، جو حدیث پاک، کیونکہ ہمارا آج ہی یہ باب شروع ہوا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں مجھے یہ گفتگو کرنا لازم تھی۔ اب اس حدیث کا ترجمہ آپ نے سنا، اس کے بارے میں سن لیجئے ذرا، ایک دفعہ ترجمہ پھر دہرا دوں، کیونکہ میں نے وہ بات باب الکبائر سے متعلق کی ہے تو شاید ترجمہ آپ کے ذہن سے محو نہ ہو گیا ہو۔ یہ ترجمہ دہرا دوں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی تھوڑی سی جو ہے تفصیل بتاؤں گا۔
روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا حضور کون سا گناہ بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک؟ فرمایا تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ حالانکہ تمہیں اس نے پیدا کیا۔ عرض کیا پھر کون سا گناہ؟ فرمایا یہ کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے۔ عرض کیا پھر کون سا گناہ؟ فرمایا کہ اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، یہ گناہ۔ اور پھر فرمایا تب اللہ نے اس کی تصدیق میں آیت اتاری، اور وہ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور نہ اس جان کو ناحق قتل کریں جسے اللہ نے حرام کیا، اور نہ زنا کریں۔ اب اس میں گناہ کبیرہ جو ہیں ان میں سے کون کون سے گناہ کا ذکر اس میں آیا ہے، پہلے آپ کو وہ بیان کر دو۔ سب سے پہلا جو اس میں گناہ ذکر ہوا ہے وہ ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، شریک ٹھہرانا۔ اس کے بعد جو دوسرا گناہ اس میں ذکر ہوا ہے شرک کے بعد، اس حدیث کے تحت آپ ان گناہوں کی درجہ بندی بھی کر سکتے ہیں اس حدیث کے تحت، وگرنہ جب ساری حدیثوں کو اکٹھا کریں گے تو پھر گناہوں کی اور طرح کی درجہ بندی ہوگی۔ لیکن ساری حدیثوں میں جو گناہ فرمایا ہے وہ شرک کا گناہ ایسا ہے جو اکبر الکبائر ہے، یعنی سارے بڑے گناہوں سے سب سے بڑا گناہ ہے شرک کا گناہ۔ اور کفر بھی شرک کے بین بین ہی ہے۔ تو یہ دو گناہ کفر، شرک اور کفر، یہ سارے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ ہیں۔ اس کے بعد میں کیا فرمایا تھا کہ شرک کے بعد فرمایا کہ اولاد کو قتل کرنا۔ کس کو قتل کرنا؟ اولاد کو قتل کرنا۔ اچھا، اس کے بعد پھر فرمایا کہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ زنا کرنا۔ اب یہ گناہ اس میں ذکر کی گئے ہیں۔ زنا کا گناہ دو مرتبہ ذکر ہوا، ایک مرتبہ پڑوسی کی بیوی کا ذکر ہوا، دوسری مرتبہ ویسے ذکر ہوا۔ تو یہاں سے پتہ چلا جس زنا کا گناہ حضور نے فرمایا نا بعد میں، تو وہ گناہ وہ دوسرا گناہ جو پہلے فرمایا وہ اس سے بڑھ کے ہے، پڑوسی کی بیوی والا، وہ عام زنا کے گناہ سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ تو اب ذرا یہ سن لیں کہ شرک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ایک عالمانہ نقطہ اس ضمن میں، شرک کے ضمن میں، پچھلی مرتبہ آپ کو یاد ہے توحید کی اصطلاحات ہم نے دروس میں بیان کی تھی، پچھلے درسوں میں توحید کی اصطلاحات بیان کی تھی، باب الایمان ہمارا ختم ہوا تھا۔ تو آج اس شرک کے معاملے میں بھی ایک اصطلاح کا ذکر خود حدیث پاک میں آ گیا ہے۔ فرمایا قال، فرمایا ان تدعو للہ ندا، یہ ندا جو ہے نا یہ ند ہے، ند جس کو ندا فرمایا نا عربی میں، یہ ند ہے، یہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ جیسے وہ توحید کی اصطلاحیں تھی، یہاں پر شرک کی ایک اصطلاح ہے ندا۔ اس کا ترجمہ جو ہے نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ نے شریک کا کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اللہ کا ند ماننا یہ دراصل اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے۔ اب یہ سن لو ند کیا ہے۔ ند، اللہ کا ند ماننا شرک ہے۔ اور یہ ند کیا ہے؟ جیسے پچھلی مرتبہ آپ کو اصطلاحات پڑھائی تھی، اس میں سے ایک اصطلاح یہاں آئی ہے حدیث میں ند، اس کے معنی ہے، اس کے دو معنی کیے ہیں علماء نے۔ ایک معنی یہ کہ کسی کو اللہ کے برابر قوت والا مان لے، کسی کو اللہ کے برابر قوت والا مان لے، تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کا ند ماننا۔ ند کہتے ہیں اللہ کے برابر قوت والے کو ماننا، ٹھیک ہے، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے برابر کوئی زور اور قوت والا ویسا ہی مان لینا، اس کو کہتے ہیں اس نے اللہ کا ند مانا لہٰذا یہ مشرک ہو گیا۔ اس کے بعد میں ند کے دوسرے معنی کیے ہیں علماء نے، وہ ہے مخالف کے، کہ اللہ کے مخالف کوئی ایسا مان لینا جیسا اللہ ہے، ایسا مقابل یا مخالف مان لینا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ند کا جو ترجمہ ہے نا وہ قوت والا، برابر کے قوت والا مان لینا، یعنی مخالف قوت والا، وہ ٹھیک ہے۔ اور جو ضد ہے نا، ضد ایک ہے، ضد ایک ند۔ ضد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کا مخالف ماننا۔
تو لہٰذا نہ کوئی اللہ کی مخالفت کرنے والا اس کے برابر ہے کہ دو ہوں جن میں آپس میں مخالفت ہو اور نعوذ باللہ وہ دونوں ہی رب کا درجہ رکھتے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے برابر نہ کوئی اس کا مخالف ہے اور نہ اللہ کے برابر کوئی اس کے جیسی قوت والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی قوت اور طاقت جیسا ماننا کسی کو، یہ اس کا ند ماننا ہے۔ تو حدیث میں فرمایا کہ اللہ کا ند ماننا، تو یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا شریک کا، تو پتہ لگا اللہ کا ند ماننا شریک ہے، شریک ماننا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کا، اب اگر اس کو شریک کو ہم لیں یعنی شرک، تو اللہ کے جیسا، اللہ کے برابر کسی کو بھی ماننا ذاتی طور پر یا صفاتی طور پر یہ شرک فی الذات ہے، اور دوسرے والا شرک فی الصفات ہے۔ ٹھیک ہوگا، یہ ہو گیا شرک۔ شرک کو انشاءاللہ ہم جیسے اصطلاحات بیان کی تھے نا، شرک کو بھی آگے چل کے کوشش کریں گے ہم مختلف حدیث کی طرف تھوڑا تھوڑا بیان کرتے جائیں گے تاکہ حدیث میں آپ کی دلچسپی بھی قائم رہے۔ یہ شرک ہو گیا۔ اس کے بعد میں یاد رکھیں کہ شرک کا جو حکم آئے گا نا، اب چونکہ شرک آیا ہے گناہوں کے باب میں، تو اس کا حکم گناہوں میں کیا ہے؟ اکبر الکبائر، یعنی سارے گناہوں سے بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ شرک۔ سارے گناہوں سے بڑا گناہ بولو کیا ہے؟ شرک۔ اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، قرآن پاک میں، یعنی فرمایا شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ظلم بھی اس لحاظ سے کہ یہ وہ ظلم ہے جو انسان اپنی جان پر بھی کرتا ہے، اور اس ظلم کو جو ہے میرے دوستو اللہ کی ذات کے مقابل دوسروں کے لیے بھی پھیلاتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو قرآن پاک میں، کتاب اللہ میں، حدیث رسول اللہ میں دلیل قطعی سے ثابت ہے کہ شرک اکبر الکبائر ہے، سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ اور کفر کرنا بھی، یہ بھی شرک کے ہی درجے میں ہے، بین بین ہے یہ گناہ۔ اس کے بعد میں یہ شرک کا ہو گیا۔ اس کے بعد آ گیا دوسرا گناہ، یعنی اولاد کو مار ڈالنا، اولاد کو قتل کر دینا۔ میرے لیے آج حدیث پاک میں جب میں دوپہر میں اس کو پڑھ رہا تھا نا، شام کی محفل کی تیاری کے لیے، تو میں کافی دیر نا سوچتا رہا۔ میرے لیے ایک بڑی اچنبے کی بات تھی کہ لوگ جو ہے اپنی اولاد کو اس خوف سے بھی مار ڈالتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کھانے میں حصے دار ہو جائے گا۔ یہ میرے لیے بڑی یعنی کہ حیرت والی بات تھی۔ بھئی اولاد تو انسان کو عزیز ہوتی ہے، کیا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کائنات میں جو اولاد کو صرف اس وجہ سے مار دیتے ہیں کہ یہ کھانے کی پلیٹ میں سے تھوڑا سا کھانا میرے ساتھ کھا لے گا؟ اللہ اکبر! یعنی میرے لیے نا یہ ایک بڑی حیرت کی بات تھی۔ اب حدیث پاک جب میں نے پڑھا نا، اور مجھے اس بات پر، کیونکہ حدیث پاک میں آیا، ایسا ہوتا تھا نا عربوں میں، تو یہ آیا، تو پھر میرا ذہن گھوما اپنے معاشرے کی طرف۔ تو مجھے ایسے بھی کچھ لوگ یاد آئے کہ جب ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی نا، حالانکہ بیٹا پیدا ہوا، تو ان کے موڈ خراب ہو گئے۔ تو تحقیق کرنے پہ پتا چلا کہ یہ لوگ جو ہیں میاں بیوی چاہتے یہ تھے کہ بھئی ہماری اولاد نہ ہو جو کڑھائی گوشت کی پلیٹ ہم بھر کے دونوں اپنے لیے رکھتے ہیں، اس میں کوئی تیسرا حصے دار نہ بن جائے۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، یہ صرف عربوں میں دستور نہیں تھا، یہ ذہنیت تو آج بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ذہنیت تو آج بھی پائی جاتی ہے۔ عجیب بات ہے ویسے، اور مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ میری اولاد جو ہے وہ میرے کھانے میں حصے دار ہو جائے گی، لہٰذا اولاد پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے، یا اگر وہ پیدا ہو گئی اور شکم مادر میں ہے ابھی وہ یعنی بن رہی ہے، جب ہی اس کو ختم کر دینا، یا جو ہے جب وہ دنیا میں آ جائے تو جب اس کو ختم کر دینا، یا بیٹی کو اس خوف سے مار دینا کہ اس کو جہیز دینا پڑے گا، یا اس خوف سے مار دینا کہ بڑے ہو گئی تو شادی کرنی پڑے گی، اس کا خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ یہ میرے لیے منافع کا سودا نہیں ہے۔ تو یہ میرے دوستو کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کے بڑے ہونے کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس روایت کے اندر
جو آپ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمائی ہے حضور سے، اس میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہی جو ہے نا، حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ کوئی یہ سوچ کے اس کو قتل کر رہا ہے نا کہ یہ کھانے میں میرا حصے دار بن جائے گا۔ اچھا، آپ لوگ اور ہمارے فیس بک کے ناظرین اور جتنا بھی معاشرہ ہے جس تک میری بات پہنچے، وہ کبھی غور کرے اور دیکھنا یہ تجربہ، جب آپ کما رہے تھے تو آپ کا رزق کم تھا۔ ذرا آگے آگے ہو جائیں، یہ پیچھے آنے والے لوگ نا تنگ ہوں گے، ذرا جگہ تھوڑا کلوز ہو جائے، درود پاک بھی پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میں سے بعض لوگ تو ابھی بھی ہیں نا جو غیر شادی شدہ ہیں، لیکن جب آپ لوگ غیر شادی شدہ تھے تو اس وقت بہت سارے لوگ آپ میں ہیں، ہم لوگ وہ تھے جن کا رزق تنگ تھا، رزق نہیں تھا ہمارے پاس اتنا۔ اچھا، پھر وہ لوگ جب ان کی شادیاں ہوئی، اللہ نے ان کا رزق وسیع کر دیا، بیوی کی دو روٹیاں اسے کبھی بھاری نہیں پڑی۔ پھر اس کے بعد میں جب اولاد ہونا شروع ہوئی تو اللہ اور رزق وسیع کرتا چلا گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یعنی اولاد ہونے سے، شادی ہوئی، اگر ایک گھر میں فرد نیا آ گیا تو اسے رزق تھوڑا نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو تمہاری گنتی ہے کہ 6 روٹیاں جب 2 میں تقسیم ہو تو 3 ہوتی ہیں، جب 3 میں تقسیم ہو تو 2 ہوتی ہیں۔ یہ تو تمہارا حساب ہے نا، لیکن ایک خدائی حساب کتاب بھی تو ہے جو اس نے اپنے پاس لکھ کے رکھ رکھا ہے، اور اس کے حساب میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اولاد کے بارے میں تو بیوی کے بارے میں آپ کو بتایا نا میں نے، پھر اولاد ہو گئی، تم یہ کہتے ہو بھائی بھی ایک اور پیدا ہوا تو جی اب یہ 6 روٹیوں میں حصے دار بنا تو جی اب 1.5 آئے گی ہمارے حصے، یا اور ہو جائے تو جی ایک ایک آئے گی۔ یہ تو تمہارا حساب ہے، خدائی حساب کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فرمایا اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اسی حدیث کے تحت میں بیان کر رہا ہوں، اور قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اس درس حدیث کے اندر، ٹھیک ہے نا جی۔ فرمایا اپنی اولاد کو رزق کی کمی کے خوف سے قتل نہ کرو، خشیت املاک، اس خشیت سے، اس خوف سے قتل نہ کرو کل کو میرا رزق کم ہو جائے گا، بلکہ فرمایا نحن نرزقہم و ایاکم، فرمایا ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم ان کو بھی رزق دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ قتل کرنے والا جو اولاد کو قتل کرتا ہے نا، جب دنیا میں آیا تھا تو اس کو سوچنا چاہیے اللہ نے اس کو بعد میں دنیا میں بھیجا تھا، ماں کے سینے سے 2 نہریں دودھ کی اس کے لیے پہلے جاری کر دی تھی، یعنی اس کا رزق، اس کی دودھ کی نہریں پہلے جاری ہوئی، اس کا رزق پہلے آیا، اللہ اس کو دنیا میں بعد میں لے کے آیا، ابھی دنیا میں نہیں آیا، اللہ نے دودھ پہلے بھیج دیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ نے ہمارے رزق کا ایڈوانس انتظام کر رکھا ہے، پیشگی انتظام کر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آج ہم، اچھا پھر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی حضرت ہماری روزی تو بڑی تنگ ہے، ہم تو بڑے پریشان ہیں، آپ تو اولادوں بیویوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو اپنے آپ سے تنگ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر یہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ تو میرے دوستو بات یہ ہے، یہ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کہ ومن اعرض عن ذکری، فرمایا جس نے میرے ذکر کو بھلا دیا، ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر کو بھلا دے گا، معیشتاً ضنکاؤں، میں اس کے رزق کو تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت کو، اس کی روزی کو تنگ کر دوں گا۔ اب رزق کا وعدہ تو اللہ کا ہے، لیکن وہی جو اس کو ملنا تھا کم مشقت سے یا بغیر مشقت کے، اب وہ بہت زیادہ مشقتیں جھیل کے اس کو ملے گا ضرور، لیکن وہ 2 روٹیاں بڑے تنگ ہو کے ملیں گی، بہت پریشان ہو کے ملیں گی، بڑی مخلوق کے سامنے جھک کے ملیں گی، بڑے لوگوں کی بات سن کر ملیں گی، بڑے لوگوں کی گالیاں کھا کر ملیں گی، لیکن عزت سے نہیں ملے گی بلکہ ذلت کے ساتھ ملے گی۔ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا، وہ تو ملے گا۔ اب وہ 2 روٹیاں مل بھی گئی نا، وہ اتنا تنگ ہوگا، وہ کہے گا کہ میری تو زندگی عذاب ہو گئی،
میری تو زندگی مشکل ہو گئی، حضرت میں تو پریشان ہو گیا. میرے پاس آتے نہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، آ کے لوگ اکثر یہی سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میرا ان کو کیا جواب ہوتا ہے؟ بھائی جب اللہ کے ذکر کو بھول جاؤ گے تو معیشت دن کا تمہاری روزی تنگ ہو جائے گی، تمہاری روزی پھر تنگ ہو جائے گی. حضرت یہ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ میں نے کہا دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو. دوسرے لفظوں میں کیا فرما رہا ہے؟ نماز ہی میرا ذکر ہے. نماز کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا جی، آراد عن ذکری، تو نے ذکر سے اعراض کر لیا، ذکر کو ترک کر دیا. دوسرے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس اپنے ہمارا جو ذکر ہے نا یہ قرآن، ہم نے اپنے ذکر کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت فرمانے والے. میں نے کہا دوسری میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، کبھی تلاوت ہی نہیں تو کرتا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد میں اللہ کا ذکر، درود پاک حضور پر پڑھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، یہ بھی درود پاک بھی اللہ کا ذکر ہے. پھر روزانہ کچھ نہ کچھ گناہوں کی بخشش کے لیے استغفار پڑھنا، استغفر اللہ پڑھنا، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. پھر سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے، پھر الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے، پھر اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے، پھر افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اب تو مجھے بتا دے اس لسٹ میں سے کون سی چیز تیرے پاس ہے؟ جب میرے بھائی تو اقیم الصلاۃ لذکری ہیں جی، نزلنا الذکرا ہیں جی، اس کے بعد میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ، تسبیح و تحلیل سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تو پڑھتا کچھ بھی نہیں، نماز کو ادا نہیں کرتا جو کلمے کے بعد سب سے پہلا فرض ہے، اور جس کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. جب تو اس کو نہیں ادا کرتا تو پھر روزی معیشت دن کا روزی تو تنگ ہوگی. یہ تو اللہ نے فرما دیا، اس کے کلمات تو لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی تبدیل ہونے والے نہیں ہوتے، اللہ کی بات کبھی بدلنے والی نہیں ہوتی. تو پھر روزی تو تنگ ہوگی نا. پھر تو اپنے آپ کو روئے یا بیوی کو روئے یا اولاد کو روئے تو قصور تیرا اپنا ہے، بیوی کا یا اولاد کا تو نہیں ہے. تیرے ذمے ہے ان کا نان و نفقہ پورا کرنا، اور اس میں تجھے جب آسانی ہوگی اپنے رزق میں اور ان کے رزق میں، جب تو نماز کو قائم کرے گا، ذکر و فکر کو اختیار کرے گا، شریعت کی پابندی کرے گا، اللہ و رسول کا فرما بردار بنے گا، تو تب تیری روزی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. بند تو نہیں ہوگی، کبھی بھی ملے گی، ملے گی لیکن تنگ ہو کر ملے گی. لیکن جب تو آیا تھا اپنی روزی خود نہ کما سکتا تھا نہ حاصل کر سکتا تھا، تو اللہ نے 2 نہریں پہلے جاری کی ماں کے سینے سے، تجھے بعد میں دنیا میں بھیجا. ٹھیک ہے نا. تو رزق پہلے آتا ہے، بندہ بعد میں آتا ہے. اسی طرح ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، اللہ نے لوح محفوظ میں ہمارا رزق تحریر کر دیا تھا. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو رزق کے خوف سے قتل نہ کرو، اس لیے کہ نحن نرزقہم و ایاکم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، ہم انہیں بھی روزی دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دینا کہ وہ ہمارے ساتھ کھائے گا، ہمارے کھانے میں حصے دار بنے گا. فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے. تو ابھی تک کتنے گناہوں کا ذکر کیا بھائی میں نے تفصیل کے ساتھ؟ 2 کا. ایک شرک، دوسرا اولاد کا قتل. ماشاءاللہ یادداشت اچھی ہے ویسے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی، یاد رہتا ہے آپ کو کہ پہلا گناہ کون سا، ذرا دوبارہ دہرائیں. دوسرا اولاد کا قتل. اب آ جائیں تیسرے گناہ کی جانب. فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، یہ ہے تیسرا گناہ. اب اس کے اندر یہ سمجھ لو، ایک ہے عام طور پہ زنا، وہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے کیونکہ یہاں پہ باب الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے. اور ایک ہے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، یہ اس گناہ سے زیادہ سخت ہے. علامہ نعیم صاحب رحمۃ اللہ فرماتے اس لیے، فرمایا اس لیے کہ پڑوسی جو ہے پڑوسی پر اعتماد کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے جان مال آبرو کی حفاظت کرے گا میری غیر موجودگی میں. تو لہٰذا اس سے نہ صرف
जिना का गुनाह मिला, बल्कि अमानत में खयानत का गुनाह भी मिला। तो ये गुनाह ज्यादा सख्त तर है। और इसकी सजा क्या है? सजा ये है मेरे दोस्तों कि अगर शादीशुदा है, अगर शादीशुदा है तो उसको कोड़े लगाए जाएंगे। उसको जो है शादीशुदा है तो उसको संसार किया जाएगा, और गैर शादीशुदा है तो उसको कोड़े लगाए जाएंगे। लिहाजा ये गुनाह कबीरा है, इससे बचो। अच्छा, अब जिना से मुतालिक इस दौर के अंदर जो चीजें जिना का सबब बनती हैं वो चीजें क्या हैं? उनमें दो चीजें बड़ी अहम है। पहली चीज है नजर की हिफाजत ना करना। पहली चीज क्या है? नजर की हिफाजत ना करना। और दूसरी चीज है बेपर्दगी। मैंने मरकजी दो चीजों का, ये किताब में नहीं लिखा हुआ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं यहां तफसील में नहीं लिखी हुई, शरह में नहीं लिखी हुई, वो मैं खुद बयान करता हूं। तब दो चीजें कौन सी जिना के मामले में जो जिना तक ले जाती हैं, जिना का रास्ता खोलती हैं, वो मेरे दोस्तों दो चीजें हैं। नजर की बेएहतियाती, और दूसरी क्या? बेपर्दगी। ये दो चीजें हैं, बेपर्दगी और नजर की बेएहतियाती। और अगर ये नजर की बेपर्दगी, नजर की बेएहतियाती और बेपर्दगी, ये दोनों चीजों को अगर मैं एक नाम दूं तो वो क्या है? वो है बेहयाई। बेहयाई, ठीक है ना जी। ये जो बेहयाई है ना, यही जिना का सबब है। अगर इंसान की नजर वो उसके अपने कंट्रोल में हो तो वो गुनाहों से, जिना से तो खास तौर पे बचता है, आमतौर पे दूसरे गुनाहों से भी बचा रहता है। बदनिगाही भी तो एक गुनाह है ना, उससे बच जाता है। दूसरे मेरे दोस्तों, अगर मुआशरे में बेपर्दगी ना हो तो जिना की शरह कम हो जाती है, ठीक है ना। ये बेपर्दगी जो है वो जिना का सबब बनती है। तो लिहाजा आप पर दो फर्ज है। एक फर्ज है अपनी नजर की खुद हिफाजत करना, अपनी नजर की हिफाजत करना, ये एक फर्ज है। दूसरा फर्ज है घर में जो भी ऐसे हो, बहनें हो, बेटियां हो, माँ है, बीवी है, चार रिश्ते होते हैं ना बंदे के करीबी, कौन कौन से? माँ, बहन, बीवी और बेटी। इन चार रिश्तों का इन पे बंदे का असर होता है। इनको पर्दा कराओ, शरई पर्दा ये होना चाहिए, ठीक है ना। और सिर्फ यही नहीं कि आम लोगों से पर्दा कराओ, बल्कि मेरे दोस्तों खालाजाद, तायाजाद, फूफीजाद, चचाजाद, इनसे भी पर्दा है, ठीक है ना। पर्दे का एहतमाम अगर मुआशरे में हो तो सिर्फ जिना ही नहीं, बहुत सारे गुनाहों का रास्ता वैसे ही रुक जाएगा, ठीक है। इसी जिना के तहत ये भी बयान कर दूं, जैसे जिस्म का जिना है ना, ऐसे आंख का भी एक जिना है जो इस दौर में बहुत आम है। और वो गुनाह होता है मोबाइल के जरिए ज्यादा। आम माशरे में फिरते टुरते भी इंसान जिना का गुनाह करता है, लेकिन और ये भी याद रखें, जैसे जिना गुनाह कबीरा है ना, गुनाह कबीरा की लिस्ट में से एक गुनाह है, गो के वो एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन इसी तरह कबीरा गुनाहों की लिस्ट में आंख का जिना भी है। आंख को बदनजरी से किसी को देखना, ये भी आंख का जिना है, ठीक है ना जी। तो लिहाजा आंख के जिना से भी अपने आप को बचाओ, ये भी गुनाह कबीरा है। मैंने एक बुजुर्ग को तकरीर करते हुए सुना था बचपन में, उन्होंने फरमाया कि जहन्नुम की लोहे की सुलाखों को जो लोग आंख का गुनाह करते हैं उनकी आंखों के अंदर दाखिल किया जाएगा। तपती हुई सुलाखों को, सुर्ख की हुई सुलाखों को आंख में दाखिल किया जाएगा। लिहाजा मेरे दोस्तों, हम ऐसे नहीं है कि जो हम थोड़ी सी तकलीफ भी सह सके, और अल्लाह का अजाब तो बहुत सख्त दुख देने वाली मार है। तो इसलिए अपनी आंखों को भी इस गुनाह से बचाएं, किसी को बदनजरी करने से बनाएं, ये भी जिना का गुनाह है, आंख का भी जिना है, ठीक हो गया ना। तो इसकी आंख की हिफाजत करें और अपने घरों में शरई पर्दा कराएं, अपनी बहनों को, बेटियों को, अपनी माँ को, ठीक है ना जी, और खास तौर पे अपनी बीवियों को, ठीक हो गया जी। ये जिना के जिमन में मैंने आपको बयान किया। दूसरे इरशाद फरमाया कि फ़अंज़लल्लाहु तस्दीक़हा
والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری کہ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پوجتے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ تو اس کے معنی میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے اندر نہ پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے اندر نہ پکارا جائے۔ حروف ندا ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ صرف رب کی ذات کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں پھر ارشاد فرمایا، اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے، جب ہم شرک کا بیان کرتے چلے جائیں گے ساتھ یہ بھی بیان ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں دوسری چیز وہ یہ کہ فرمایا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا کسی جان کو ناحق قتل نہ کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ناحق کسی جان کو قتل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب ناحق قتل کرنا کیا ہے؟ انسان کو کوئی بندہ برا لگنا شروع ہو جائے، نفسیاتی طور پہ انسان اس کے لیے مریض بن جائے اور بالآخر اٹھ کر اس کو قتل کر دے، کسی خنجر، کسی پسٹل، کسی بھی آلہ قتل سے جس سے قتل کیا جا سکتا اس کے ذریعے اس کی جان لے لے، قتل کر دے، تو اب یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ اور یاد رکھیں صرف مسلمان کی جان لینا ہی گناہ کبیرہ نہیں، بلکہ ناحق بغیر کسی وجہ کے کسی ہندو کی جان لینا، بغیر کسی وجہ کے کسی سکھ کی جان لینا، بغیر کسی وجہ کے میرے دوستو کسی عیسائی کی جان لینا، بغیر کسی وجہ کے کسی غیر مسلم کی جان لینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا ہے اور تم اس کو ناحق قتل کرتے ہو، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور بعض حدیثوں میں شرک کے بعد پہلا گناہ اس کو بھی قرار دیا گیا ہے، دوسرا گناہ، بڑا گناہ۔ تو اس لیے جو ہے اس چیز سے بچنا چاہیے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس میں نے کیا بتایا کہ مسلمان کا بھی قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن کافر کو قتل کرنا بھی، دونوں کا ہے گناہوں کا اپنا۔ یعنی کہ مسلمان کو قتل کرنا یہ زیادہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن کچھ کم درجے پر ہے، لیکن ہے یہ بھی گناہ کبیرہ کہ انسان نہ کسی کافر کو قتل کر دے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جن کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہوگا، کہ جو لوگ کافر ہوں لیکن وہ اسلامی حکومت کے ذمے پر ہوں، ان کو قتل کرنا بھی تقریباً مسلمانوں کے برابر گناہ کبیرہ بنے گا۔ اچھا، اب یہ سمجھ لیں کہ الا بالحق کے علاوہ دوسرا کون سا ہے جو گناہ نہیں ہے؟ وہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ، کافروں کے ساتھ آپ کی جنگ ہو رہی ہے، آپ جنگ کے میدان میں شامل ہیں، تو لہٰذا وہ اسلام کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، آپ کی جنگ ہے اسلام کو بچانے کے لیے، اپنے اسلامی ملک کو بچانے کے لیے، تو لہٰذا ان کو قتل کرنا میدان جنگ میں یہ ثواب کا باعث ہے۔ جنگ میں اگر کسی کو قتل کرو گے، کافر کو، میدان جنگ کے اندر جب جنگ لگی ہوئی ہے، اس میں جو کافر تمہیں مار رہے ہیں تم انہیں مار رہے ہو، اس صورتحال میں اگر کافر کو قتل کرو گے کیونکہ وہ اسلام کو مٹانے کے لیے میدان میں اترا ہے، تو لہٰذا اس کو قتل کرنا گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے۔ اور کتنا ثواب ہے میرے دوستو؟ اتنا بڑا ثواب کہ جب تم ان کو قتل کر کے اس اسلامی جنگ کو لڑ کے اگر تو تم ہو گئے شہید تو تمہارا درجہ شہادت کا وہ تو الگ ثواب ہے، لیکن اگر واپس لوٹے نا ان کو قتل کر کے تو تب بھی غازی کا مرتبہ ملتا ہے۔ لیکن ایسے ہی خواہ مخواہ میں کسی کو کوئی وجہ بھی نہیں ہے، نہ تو کسی نے کوئی گستاخی رسالت کی ہو، نہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس کی وجہ سے اسے قتل کیے جائے، کوئی وجہ نہیں ہے، خواہ مخواہ میں اٹھ کر کسی کافر کو یا کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو لہٰذا اس میں جناب جو ہے وہ پتہ لگ گیا ہمیں۔ اس کے بعد میں پھر جو سب سے آخری ذکر کیا اس حدیث میں وہ پھر زنا ہے، یعنی وہاں تو تھا نا پڑوسی کی عورت سے زنا، وہ زیادہ بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کہ زنا کیا جائے، جس کو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، مزید تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی اذانیں شروع ہو رہی ہیں۔
تو لہٰذا آج ہم نے اس حدیث کے اندر جن کبیرہ گناہوں کا پڑھا اس میں سب سے پہلے ہے شرک، اس کے بعد میں ہے سب سے پہلے ہے کیا؟ شرک، اس کے بعد ہے اپنی اولاد کو قتل کرنا، پھر اس کے بعد میں یہ ہے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، پھر اس کے بعد میں ہے کہ ناحق قتل کرنا، اور اس کے بعد عام زنا کا مرتبہ ہے۔ تو لہٰذا اگر دو زناؤں کو اپنے مرتبے کے لحاظ سے آپ ایک خیال کر لے تو پھر ہم نے 4 گناہ کبیرہ کا اس میں ذکر پڑھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو حدیث آئے گی اس میں مزید گناہ کبیرہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جس میں قتل کا اور دیگر چیزوں کا ذکر آئے گا اور ان کا حکم آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے خاص طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے جمیع صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں فلاحی مسلمان، اچھا مسلمان بننے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ جتنے دوست آئے اللہ سب کی حاجتوں ضرورتوں کو پورا فرمائے، سب کا آنا، آپ کا سننا، میرا پڑھنا حدیث کا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔